چلی گئی کہ ننھے میاں سے ملاقات کرا دو، میں کرا نہ سکا۔ تو بھائی نے اتنا سنا نا لڑکی کے چچا نے، کہنے لگا پریشان کیوں ہوتے ہو، زندگی میں نہ صحیح کم سے کم مرنے کے بعد ہی ان کے قدموں تک پہنچا دو۔ اب کیا ہوگا، کم سے کم ان کی نظر پڑ جائے گی۔ اتنا باپ نے سنا، بیٹی کے لاش کو اپنی گود میں اٹھایا، پرانے شہر سے چلتا ہوا آیا سودا گران میں۔ سرکار مفتی اعظم ہند مصلی بچھا کر کے اللہ کی ذکر میں مصروف ہیں، ذکر میں مشغول سرکار مفتی اعظم ہند ہیں۔ آئے ہیں، آپ کا تخت پڑا تھا، بچی تقریباً 6 یا 7 سال کی اس وقت میں تھی۔ بچی کو لا کے باپ نے بستر پہ اس تخت پہ ڈالا جس پہ سرکار بیٹھ کر کے مفتی اعظم ہند حقہ پیا کرتے تھے۔ آپ مصلی پر اپنی عبادت میں مصروف تھے، ذکر میں مشغول تھے۔ بچی کو لٹایا، کپڑا ڈال دیا، اس کے بعد آ کر کے بچی کا باپ مفتی اعظم ہند کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آؤ دیکھو ان کے گھرانے کی شان کیا ہے، یہ کتنی شان و رفت والے ہیں، آج تک صحیح سے پہچاننے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے، بہت آسانی سے انگلی اٹھا دیا کرتے ہیں شہر بریلی کی طرف۔ اور نادان جانتا نہیں ہے جو وقار بریلی میں ہے نا، وہ صرف بریلی کا نہیں بلکہ بغداد والے غوث اعظم کا ہوتا ہے۔ تجھے جانا نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو کہ ایک دن سرکار مفتی اعظم ہند کے کمرے کے پیچھے سے ایک شخص کا گزر ہوا، روشن دان کھلا تھا، دیکھا بڑی تیز روشنی نکل رہی ہے۔ روشنی کی تیزی کو دیکھا، اس نے اچک کے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں جو مفتی اعظم ہند کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتی اعظم ہند زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فجر کے وقت کا انتظار کرنے لگا، جیسی فجر کا وقت ہوا آیا مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، چلم بھر کے لایا، کہنے لگا حضور ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہ حضرت میں رات یہاں سے گزر رہا تھا، روشن دان سے روشنی نکل رہی تھی، میں نے دیکھا جھانک کر کے یہ روشنی کیسی ہے؟ حضرت کے چراغ کی تو روشنی بھی ایسی نہیں ہے، لیکن جب میں نے دیکھا حضرت مجھے تعجب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کوئی بزرگ اوپر بیٹھے تھے، آپ نیچے تھے۔ حضرت بتائیے تو صحیح وہ بزرگ کون تھے اور روشنی کیسی تھی؟ مفتی اعظم فرماتے ہیں جا اپنا کام کر۔ کہا نہیں حضرت جاؤں گا نہیں جب تک بتاؤ گے نہیں۔ تب مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تو نے جن بزرگ کو دیکھا تھا نا تخت پہ بیٹھے ہوئے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد والے غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اور جو روشنی روشن دان سے نکل رہی تھی وہ ان کے چہرے کی روشنی تھی۔ ان کا معاملہ یہ مفتی اعظم کا غوث اعظم سے ہے۔ اللہ اکبر! بچی کو لٹایا باپ نے لا کر کے، جیسی آپ نے توجہ فرمائی پیچھے باپ کی ہچکیوں کو سنا، آپ مصلی سے اٹھے، اٹھنے کے بعد فرماتے کیسے آنا ہوا؟ رو کے کہتا حضور میری بیٹی کو آپ سے بڑی محبت تھی لیکن آپ سے ملاقات کے انتظار میں چلی گئی۔ رو کر کے اتنا کہا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں بچی کہاں ہے؟ کہتا حضور وہ آپ کے تخت پہ لیٹی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر پریشان کس لیے ہو؟ باپ کہتا حضور میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، اس کا جنازہ اٹھا کر کے لایا ہوں پرانے شہر سے سودا گران تک۔ اللہ اکبر! کا حضرت اس حضرت نے رلایا ہے، افسوس اپنی بیٹی کی فرمائش پوری نہ کر سکا، میں آپ سے ملاقات نہ کرا سکا۔ سرکار مفتی اعظم اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد آئے ہیں، بچی کے پیروں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے بچے کے پیر کی طرف سے کپڑا ہٹایا، پیر کا انگوٹھا پکڑا، پکڑ کے ہلایا، اور ہلانے کے بعد فرماتے ہیں اے بیٹی تم مجھ سے ملنا چاہتی تھی، آنکھیں کھولو دیکھو سامنے مصطفیٰ رضا کھڑا ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، خدا کی قسم ادھر اشارہ مصطفیٰ رضا کا تھا، ادھر کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اشارہ مفتی اعظم کا ہو، کرم غوث اعظم کا ہو گیا ہو، زبان مفتی اعظم کی ہو، فیضان غوث اعظم کا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مرضی ان کی ہو، فیصلے خدا نے کر دی۔